دوسروں کے لیے جینا سیکھیں, سچائی کو شعار بنائیں, کسی سے دھوکہ نہیں کریں, اپنے اندر اتر کر کے اللہ کو ہم نے جواب دہ ہونا ہے, لوگوں کا خیال رکھیں, لحاظ رکھیں, ایک اچھی برادری تشکیل پاتی جائے, ایک دوسرے کا احساس کریں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا مزاج بنائیں. یہ حضور کی سیرت کا رنگ ہے, یہ حضور کی سیرت کا جمال ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کرنا تو جلسے کیے جائیں, جتنے مرضی کر لیں, محفلیں بھی کروائی جائیں, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ تلذذ ہے کانوں کا, سنا, لذت لی, چلے گئے, اگلے ماہ پھر دوبارہ ایک محفل بپا کر لی, لذت لی, چلے گئے, سال بعد پھر جشن بپا ہوا, لذت لی, چلے گئے, ساری زندگی بھی گزار دیں گے, کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم نے طے کرنا ہے کہ یہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ سچ بولنا چاہیے, یہ ہمارے نبی کی بھی تعلیم ہے, انسان اپنے ضمیر سے پوچھے, اندر سے بھی یہی آواز آ رہی ہے, اپنے دائیں بیٹھے شخص سے پوچھے, بائیں بیٹھے شخص سے پوچھے, اپنے استاد سے پوچھے, باپ سے پوچھے, ماں سے پوچھے, کسی شخص کو گلی میں کھڑا کر کے پوچھے سچ بولنا چاہیے کہ جھوٹ بولنا چاہیے, وہ کہے گا سچ بولنا چاہیے. تو پھر ہم آج کے بعد کیوں طے نہیں کر لیتے کہ کچھ بھی ہو جائے سچ ہی بولیں گے, ہماری زندگی سچ کے ساتھ جڑی رہے گی, تمہارا رب آسمان سے بھی رحمتیں نازل کرے گا, زمین سے بھی رحمتیں تمہارے اوپر نازل فرمائے گا. لیکن اگر ہم نے یہ طے نہیں کیا, ہم نے بس یہی طے کیا ہے کہ ہم کانوں کی لذت لیں گے اور ہم جو ہے وہ ایک جو ہے وہ حظ لیں گے وقتی طور پہ, لیکن ہم نے زندگی اپنی خواہش کے مطابق ہی گزارنی, جو ہم طے کر چکے ہیں اس کو بدلنا نہیں ہے, تو پھر کائنات کی کوئی چیز آپ کو نہیں بدل سکتی. اللہ اس کو نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا, اللہ اس کو بدلتا ہے جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. تو فرماتا ہے میری طرف اگر کوئی ایک قدم چل کے آئے, میں 70 قدم آتا ہوں, اور میری طرف اگر کوئی چل کے آ جائے, عطا تو ہر والا, میری رحمتیں دوڑ کے اس کا استقبال کرتے ہیں. کل مارکیٹ میں ہر شخص یہ طے کر کے بیٹھ جائے, دکاندار بھی ہیں یہاں, کارخانہ دار بھی ہیں, ٹیچرز بھی ہیں, اساتذہ بھی ہیں, علماء بھی ہیں, عوام بھی, ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے, صبح ہی آپ کا شہر بدل جائے گا. انقلاب لانے کے لیے کوئی کہیں سے کوئی فلسفہ لانا پڑے گا جس کو پھر عملی طور پہ تنفیذ کے لیے اس کے لیے کوئی سیمینار کرنے پڑیں گے. حضور نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا, یہ طے کر لیں تمہارا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا. تم طے کر لو ہم اوروں کے لیے جئیں گے, صرف اپنے لیے نہیں. تو پھر کوئی کسی سے دھوکہ کیسے کر سکتا ہے, کوئی کسی سے فراڈ کیسے کر سکتا ہے, کسی کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے, کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کو کیسے کر سکتا ہے. صلہ رحمی, رویوں کی خوبصورتی, جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کے کمانے والے ہم بن جائیں. تو صرف ہم یہ طے کر لیں تو ہمارا پورا شہر بدل جائے, ملک بدل جائے, پوری کائنات بدل جائے, لیکن آنا ہوگا محمد عربی کے قدم کا ڈھونڈ, وہ فخر کی چوکھٹ پہ جس کی اصل ہو حجاز. اپنے ایک دوست کو خط لکھا اقبال نے, کہا کہ جب تصوف فلسفہ بننا چاہتا ہے تو فقیر کی روح سے بغاوت کرتی ہے. میں اس تصوف کا حامی ہوں جو ہر کی ہوتا ہے کوہ و دشت میں پیدا کبھی کبھی. اقبال کہتا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ دھرتی بھانج ہوگی, کبھی ایسا آتا ہی نہیں, لیکن آتا کبھی کبھی ہے. اللہ اکبر. عمر حاضر کعبہ و بت خانہ مین آلت حیات, تاز بزم غیب یک دانائے رازائد بروں. زندگی رو رو کے ترلے لیتی ہے اور زندگیاں بیت جاتی ہیں, پھر جا کے کہیں کوئی دانائے راز آتا ہے. ایسے لوگ روز روز تو نہیں آتے. تو وہ ڈھول ڈمکے والے, وہ مختلف ناموں والے, جن کے نام بھی انسانوں والے نہیں ہیں, اس کو لوگ صوفی مان رہے ہیں. مجھے بتائیے, سر پیٹنے کو جی نہیں چاہتا؟ ان کے نام دیکھیے, پھر ان کے رویے, ان کے قریب جا کے دیکھیے. 20 سال 25 سال سے نہائے نہیں ہیں, بدبو آ رہی ہے بدن سے, صوفی ہوتا ہے. اور صوفی کے تو رویوں سے بھی خوشبو آتی. صوفی تو جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے بھی خوشبو آتی ہے, اس لیے کہ صوفی عکس جمال محمد عربی ہوتا ہے, حضور کا دیوانہ ہوتا ہے, حضور کا غلام ہوتا ہے. تم نے کس کو صوفی سمجھا ہوا ہے؟ خود کرامتیں گھڑتے ہیں, خود مشہور کرتے ہیں اور لوگ مان لیتے ہیں, اور بے شرم ہو گئے ہیں, اللہ معاف فرمائے. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ جٹے ہوئے بال اور جو ہے وہ بدبودار متعفن لوگ وہی ایسے ہیں. اس حلیہ روپ کے اندر بھی یہ سارے کاروبار ہو رہے ہیں. 14 صدیوں کے اندر صوفیہ کتنی کرامت ہے جتنی آج ایک ایک پیر کی جو ہے وہ لو لیے بیٹھے ہیں. کیا تماشا بنا ہوا ہے. تو صفائی قلب کا نام ہے, یہ باطن کی صفائی کا نام ہے, یہ اندر کے اجالے کا نام ہے. حضرت ابو الحسن علیہ رحمہ فرماتے ہیں لیس التصوف رسوما ولا علوما ولکنہ اخلاق. تصوف رسموں کا نام نہیں, یہ سارے کا سارا اخلاق کا. اور حضرت ابو الخیر سید عبد القادر عیسیٰ علیہ رحمہ حقائق تصوف کے اندر لکھا کہ تصوف کلہ اخلاق فمن زاد علیک بالاخلاق زاد علیک بالتصوف. تصوف سارے کا سارا اچھے اخلاق کا نام ہے. جو اخلاق سے باہر ہے وہ تصوف سے بھی باہر ہے, جو اس سے زائد ہے وہ تصوف سے بھی باہر ہے. تو یہ سارے کا سارا حسن خلق کا نام ہے. صوفی میٹھے مزاج کا ہوتا ہے, صوفی غیرت کا حامل ہوتا ہے, صوفی باطن کا نور رکھنے والا ہوتا ہے, اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے والا ہوتا ہے. مخلوق کے اندر بہائم چھپائے بھی آتے ہیں, انسان تو انسان رہے. صوفی لوگوں کے لیے نرم اور گداز دل رکھتا ہے. صوفی نے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں پکڑا ہوا کہ وہ لوگوں کو جہنم میں پھینک رہا ہو. وہ جہنم کے کنارے کھڑا ہے اور لوگوں کو جنت کی طرف ڈالا. کنتم علی شفا حفرۃ من النار. اللہ فرمایا تم جہنم کے گڑھے پر پہنچ چکے ہو تو میرے محبوب کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں پکڑ کے جنت کی راہوں پہ ڈال دیا. اور آقا کریم نے فرمایا میری مثال ایسے ہے جس طرح کسی نے آگ جلائی ہو اور پتنگیں چھلانگیں لگا رہے ہوں اور وہ پکڑ پکڑ کے پیچھے کر رہا ہو. چھلانگیں لگانے والوں کو, جو آگ میں چھلانگیں لگانے والے ہیں,
اس کو پکڑ پکڑ کے پیچھے کرنے والے کی مثال میری ہے. یہ صوفی حضور سے مستنیر ہوتا ہے اور وہ اللہ کی مخلوق کے لیے نرم دل ہوتا ہے. التصوف کلہ ادب، یہ سارے کا سارا ادب کا نام ہے. ادب کا دوسرا نام تصوف ہے. آداب کی رعایت کا نام، اقدار کی حفاظت کا نام. اقدار عالیہ جو زندگی کی اچھی ویلیوز ہیں جن کو اختیار کر کے آپ جو ہے وہ ایک اچھے انسان بنتے ہیں. تو فرمایا کہ تصوف کلہ ادب، ان سارے اخلاق عالیہ کے حامل شخص کا نام ہی صوفی. اس میں شکر ہے، اس میں صبر ہے، اس میں حوصلہ ہے، اس میں رازداری ہے، اس میں رواداری ہے، اس میں لوگوں کے تلخ رویوں کو برداشت کرنا ہے. یہ ساری چیزیں مل کر کے ایک شکل بنتی ہے اور وہ جو خوبصورت شکل میں متشکل ہو کر کے ایک سامنے وجود آتا ہے اس وجود کو صوفی کہتے ہیں. اور یہی حجازی فقر ہے. باقی تو پٹکوں والا صوفی اور مختلف رنگوں کے جبوں والا صوفی، مختلف سٹائل رکھنے والا صوفی، ہاک ہو کی ضربیں لگا کر کے ڈھول کی تھاپک پہ ناچنے والا، رقص کرنے والا، گھڑولیاں بھرنے والا اور مریدوں سے بھنگڑے ڈلوانے والا، سجدے کروانے والا، ایسے صوفی تو آپ کو گلی گلی ملیں گے. ڈھونڈ وہ فقر کی جس کی اصل ہو حجازی.